وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ غزنوی کو پریشان دیکھ کر بلقیس بیگم نے ایمان کو سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ بلقیس نے آہستگی سے ایمان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، ایمان بیٹا، کیا تم تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھو گی؟ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ایمان نے بلقیس کی طرف نظر ڈالی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی خاص رد عمل نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بلقیس دل سے اس کے ساتھ ہے، لیکن وہ اپنی سوچوں کے حصار میں قید تھی۔ ایمان نے ہلکی آواز میں کہا، جی اماں، کیا بات ہے؟ بلقیس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل میں بہت ساری باتیں ہیں جو تم نے کسی سے نہیں کہی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے غزنوی کے بیچ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ تمہارے دل کی آواز نہیں ہے، کیونکہ محبت کرنے والے زیادہ دیر ایک دوسرے سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ ایمان نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کر لیں، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر آہستہ سے بولی، اماں، آپ نہیں سمجھیں گے۔ بلقیس نے محبت سے کہا، بیٹا، میں ایک ماں ہوں، اور ماں ہمیشہ سمجھتی ہے۔ تم بتاؤ تو صحیح، شاید بات کرنے سے دل کا بوجھ کچھ کم ہو جائے۔ میں تمہیں کبھی بھی کوئی غلط مشورہ نہیں دوں گی۔ ایمان نے گہری سانس لی اور بلقیس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ کی لہر تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے دھیرے بولی، اماں، غزنوی کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ جب سے میرا نکاح غزنوی سے ہوا تھا، میں ہر دن ان کی توجہ کا انتظار کرتی تھی، لیکن وہ جیسے میری زندگی میں موجود ہی نہیں تھے۔ میں نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن یہ کہہ کر ایمان رونے لگی۔ بلقیس بیگم ان دونوں کے بیچ لڑائی کی وجہ جانتی تھی، اسی لیے انہوں نے سر ہلا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ایمان بیٹا، مرد کبھی کبھی اپنی پریشانیوں میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ان کی بیوی کیا محسوس کر رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہیں نظر انداز کرتا تھا۔ غزنوی شاید تمہیں وقت نہیں دے پایا، لیکن وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبت؟ اگر یہ محبت ہے تو میں اس محبت سے تھک چکی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، اور واقعی اہمیت رکھتی بھی نہیں ہوں، کیونکہ ان کی ساری پریشانی کی وجہ مجھ سے نکاح کرنا ہے۔ بلقیس نے ایمان کو اپنے قریب کر کے تسلی دیتے ہوئے کہا، ایمان، کبھی کبھی دلوں میں دوریاں آ جاتی ہیں، لیکن انہیں ختم کرنے کے لیے بات کرنا ضروری ہے۔ اگر تم اپنی تکلیف غزنوی کے ساتھ بانٹو گی تو وہ تمہاری بات سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ ایمان نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میں نے کوشش کی اماں، لیکن وہ کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اپنی ذات کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ بلکہ اس نے محبت سے ایمان کو دیکھا اور نرمی سے کہا، بیٹا، محبت میں ہمیشہ ہم آہنگی نہیں ہوتی، کبھی تمہیں پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے، کبھی دوسرے کو۔ غزنوی کو موقع دو اور تم بھی دل سے بات کرو۔ تم دونوں کا رشتہ اتنا کمزور نہیں کہ ایک غلطی اسے ختم کر دے۔ ایمان نے بے یقینی سے کہا، آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ بلقیس نے مسکرا کر کہا، ہاں ضرور۔ جب دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہر مشکل کا حل نکل آتا ہے۔ تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ایمان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، شاید آپ ٹھیک کہہ رہی اماں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی مجھے کچھ وقت چاہیے۔ بلقیس نے سر ہلایا، وقت لے لو، لیکن یہ نہ بھولو کہ غزنوی تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں بھی اس محبت کو زندہ رکھنا ہوگا۔ ایمان نے دل ہی دل میں بلقیس کی باتوں پر غور کیا۔ شاید وہ صحیح تھی، شاید اسے غزنوی کو موقع دینا چاہیے تھا، لیکن ابھی اسے خود بھی کچھ وقت چاہیے تھا۔ وہ جانتی تھی ان کے درمیان جو دوریاں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے دونوں کو ہی قدم اٹھانے پڑیں گے۔ بلقیس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں کہ یہ وقت تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن یاد رکھو، محبت سب سے بڑی طاقت ہے، اس کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ ایمان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں کوشش کروں گی اماں۔ بلقیس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی تو میں چاہتی ہوں، لیکن ایمان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی وقت دے رہی ہے۔ محبت کرنے والے اگر ایک دوسرے کو سننا چھوڑ دیں تو کوئی دوسرا سنانے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ رقیہ، جو کہ شروع سے اس گھر میں ایک خاموش اور مشاہدہ کرنے والی شخصیت رہی تھی، کچھ دنوں سے غزنوی کو الگ انداز سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ ہمیشہ سے غزنوی کی شخصیت متاثر رہی تھی، لیکن اب وہ اس کی طرف کشش محسوس کرنے لگی تھی۔ جیسے جیسے ایمان اور غزنوی کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی تھی، ویسے ویسے رقیہ کے دل میں غزنوی کے لیے ایک انجانی دلچسپی ابھرنے لگی۔ رقیہ نے محسوس کیا کہ غزنوی اکثر تنہا رہنے لگا ہے،
ایمان کی طرف سے اس کی نظر اندازی اور خاموشی نے اسے کمزور اور الجھا ہوا کر دیا تھا۔ وہ جس مضبوط پرسکون شخصیت کا مالک تھا اب تھوڑا سا ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اور یہ وہ لمحہ تھا جس نے رقیہ کو اس کے قریب ہونے کی ترغیب دی۔ اسے لگ رہا تھا کہ غزنوی اور ایمان کی محبت مر چکی ہے۔ وہ ان دونوں کی محبت کو دفنا کر اپنی اور غزنوی کی محبت کا بیج بونا چاہتی تھی۔ ایک دن جب غزنوی اپنے کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا، بلقیس اور ایمان چھت پر کوئی کام کرنے میں مصروف تھی۔ یہ موقع دیکھ کر رقیہ خاموشی سے اس کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں ہمدردی ہلکورے لے رہی تھی۔ غزنوی بھائی، کیا میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکتی ہوں؟ رقیہ نے معصومیت سے کہا۔ غزنوی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آج سے پہلے رقیہ کبھی اس طرح اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ ارے رقیہ، ہاں ہاں کیوں نہیں، بیٹھو، غزنوی نے اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ رقیہ اس کے برابر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، آپ کچھ دنوں سے پریشان لگ رہے ہیں، کیا سب ٹھیک ہے؟ غزنوی نے گہری سانس لی اور تھوڑا سا مسکراتے ہوئے کہا، ہاں سب ٹھیک ہے، بس زندگی کے کچھ مسائل ہیں جو شاید حل ہونے میں وقت لیں گے۔ میں جانتا تھا رقیہ اس کے اور ایمان کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ رقیہ نے ہمدردی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کبھی کبھی بات کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ غزنوی نے اس کے خلوص کو محسوس کیا اور دل ہی دل میں قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ تم بہت اچھی ہو رقیہ، لیکن یہ وہ باتیں جو شاید بات کرنے سے بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ رقیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو شاید اندازہ نہیں، لیکن میں بہت اچھی سننے والی ہوں اور آپ کی باتیں سننے کے لیے میں ہمیشہ موجود ہوں۔ آج نہیں تو جب کبھی بھی آپ چاہیں گے میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اماں اور ایمان کی سیڑھیوں سے اترنے کی آواز سن کر رقیہ جلدی سے کچن میں آ گئی۔ وہ بات بنانے سے پہلے بگاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی اگر اماں کو اس کے ارادوں کی بھٹک بھی بڑھ گئی تو وہ اس کا حشر بگاڑ دیں گی۔ وہ جو شروع میں غزنوی کو صرف اپنے کزن کی حیثیت سے دیکھتی تھی، اب اس کے ساتھ ایک غیر معمولی تعلق محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کا دل غزنوی کی اداسی کو محسوس کر رہا تھا اور وہ اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ غزنوی کی زندگی میں جو خلا تھا رقیہ اسے پور کرنا چاہتی تھی۔ غزنوی کی شخصیت میں وہ خوبیاں تھیں جنہوں نے رقیہ کو متاثر کیا، اس کی سنجیدگی، اس کا حوصلہ اور خاص طور پر اس کا وفادار ہونا رقیہ کے دل میں جگہ بنانے لگا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کوئی بھی اس کے دل کی بات سننے والا نہیں تھا۔ رقیہ نے اپنے دل کی بات خود سے کی، کیا یہ صحیح ہے کہ میں غزنوی کے بارے میں ایسے محسوس کر رہی ہوں؟ کیا یہ محض ایک ہمدردی ہے یا اس سے زیادہ کچھ ہے؟ اس کا دل بھی شاید اس کی طرح کنفیوز تھا، اس لیے کوئی جواب نہ ملا۔ لیکن جیسے جیسے دن گزر رہے تھے رقیہ کا دل اس سوال کا جواب خود ہی دینے لگا۔ وہ جانتی تھی یہ محض ہمدردی نہیں تھی، وہ غزنوی کے لیے محبت محسوس کرنے لگی تھی، جو کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایمان غزنوی سے دور ہو چکی تھی، وہ اسے نفرت نہیں کرتی تھی، لیکن وہ اتنی جلدی اسے معاف بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ اکثر کمرے میں خاموشی اختیار کیے رہتی یا بلقیس کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ ایسے میں رقیہ اور غزنوی کے درمیان مکالمے بڑھنے لگے۔ غزنوی نے کبھی رقیہ کی دلچسپی کو محسوس نہیں کیا کیونکہ وہ اپنے خیالات میں گم رہتا تھا، اور ویسے بھی اس نے ایمان کے علاوہ کبھی کسی لڑکی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ لیکن رقیہ نے ہر اس موقع کا فائدہ اٹھایا جس میں وہ اسے بات کرے، اس کی مدد کرے اور اس کے قریب ہو۔ اگلے دن جب غزنوی لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، رقیہ نے چائے کا کپ لے کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ غزنوی بھائی، آپ کا پسندیدہ شو آ رہا ہے، کیوں نہ ہم اکٹھے دیکھیں؟ رقیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ غزنوی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چائے کا کپ اٹھایا۔ شکریہ رقیہ، تم ہمیشہ میری اتنی فکر کرتی ہو۔ رقیہ نے دل ہی دل میں خود کو داد دیتے ہوئے کہا، آپ کی فکر کرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ رقیہ کا دل اب عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ ایک طرف وہ جانتی تھی کہ غزنوی ایمان کا شوہر ہے، ان دونوں کے درمیان ایک رشتہ ہے، اس وقت کچھ الجھنیں ان کے رشتے میں ہیں، وہ وقت کے ساتھ شاید ٹھیک ہو جائیں، لیکن دوسری طرف وہ اپنے دل کی خواہشات کو وہ نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ میں کچھ غلط نہیں کر رہی، غزنوی کو میری ضرورت ہے اور میں اسے خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ شاید میں ہی وہ ہوں جو اسے سمجھ سکتی ہوں، جو اس کے دکھوں کا مداوع کر سکتی ہوں۔ ایمان اور غزنوی پرفیکٹ کپل نہیں ہے، میں اور غزنوی پرفیکٹ کپل ہوں گے۔ رقیہ تصور کی آنکھ سے اپنے پہلو میں کھڑے غزنوی کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ غزنوی ابھی تک رقیہ کے بدلتی ہوئی دلچسپی سے انجان تھا،
اس کے لیے رقیہ ایک چھوٹی بہن جیسی تھی جو ہمیشہ اس کے ساتھ مخلص رہی تھی، لیکن رقیہ کے دل میں اب غزنوی کے لیے ایک خاص جگہ بن چکی تھی اور وہ ہر موقع پر اپنے اس قریب محسوس کرنے لگی تھی۔ رات کے وقت جب سب سو چکے ہوتے، رقیہ اکیلے بیٹھ کر غزنوی کے بارے میں سوچی رہتی۔ وہ جانتی تھی یہ جذبات اسے اندر سے جکڑ رہے ہیں اور اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ اپنے دل کی سننے والی ہے یا ایمان اور غزنوی کے رشتے کا احترام کرے گی۔ رقیہ کے دل میں سوالات بڑھتے جا رہے تھے۔ مجھے اب فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو میں غزنوی کو ایمان کی زندگی میں واپس لانے کی کوشش کروں یا پھر اپنی خواہشات کو قربان کر دوں۔ لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ میں اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے کیسے مار سکتی ہوں؟ رقیہ کے دل میں جیسے جیسے غزنوی کے لیے جذبات گہرے ہوتے جا رہے تھے، ویسے ہی وہ اپنے خیالات اور حقیقت کے درمیان پھنسنے لگی۔ ایک طرف ایمان اور غزنوی کا رشتہ تھا جو کمزور ضرور ہو چکا تھا مگر ختم نہیں ہوا تھا، اور دوسری طرف رقیہ کا دل تھا جو ہر لمحہ غزنوی کی طرف کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ رات کے تیسرے پہر رقیہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے باہر تاریک آسمان کو گھورتے ہوئے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں بے یقینی کی چمک تھی۔ یہ کیسا احساس ہے؟ کیا یہ غلط ہے؟ رقیہ نے خود سے سرگوشی کی۔ میں غزنوی کو اس کی تنہائی سے نکالنا چاہتی ہوں، مگر کیا میں اپنی خواہشات میں اندھی ہو گئی ہوں؟ میں خواہشات میں اندھی نہیں ہو رہی، بلکہ محبت کی ڈور مجھے غزنوی کے ساتھ بندھنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ایمان اس سب سے بے خبر اپنی ہی دنیا میں گم رہتی تھی۔ بلقیس بیگم کے ہزار بار سمجھانے کے باوجود بھی وہ غزنوی کے لیے اپنا دل صاف نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک کمرے میں اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ غزنوی نے بھی اسے کچھ کہنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایمان کے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اگلی صبح غزنوی ناشتے کی میز پر بیٹھا خاموشی سے اخبار پڑھ رہا تھا۔ رقیہ نے موقع دیکھ کر اس کے قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ باورچی خانے سے چائے کا کپ لے کر آئی اور غزنوی کے سامنے رکھ دیا۔ غزنوی بھائی، آپ آج کل بہت خاموش رہنے لگے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ کو کچھ کہنا چاہیے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، رقیہ نے نرم لہجے میں کہا۔ غزنوی نے اس کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے رقیہ کے چہرے پر شفقت اور خلوص کو محسوس کیا۔ رقیہ، میں سمجھتا ہوں کہ تم میری فکر کرتی ہو اور میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ رقیہ نے اپنی نظریں نیچے کر لی اور ہلکے سے مسکرائی۔ لیکن کیا کبھی کبھی ہمیں خود وقت سے آگے بڑھ کر کچھ فیصلے نہیں کرنے چاہیے؟ شاید آپ کو ایمان سے بات کرنی چاہیے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غزنوی نے گہری سانس لی اور بولا، میں کوشش کر سکوں، لیکن شاید ایمان مجھ سے کچھ کہنا ہی نہیں چاہتی۔ میں اس کا احترام کرتا ہوں اور اسے وقت دینا چاہتا ہوں۔ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو اداس نہیں دیکھ سکتی۔ رقیہ نے بے باکی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ رقیہ کے الفاظ غزنوی کے دل میں ہلکی سی ہلچل پیدا کر کے۔ وہ جانتا تھا کہ رقیہ اس کی دل جوئی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن غزنوی کا دل ابھی بھی ایمان کے ساتھ تھا۔ چاہے وہ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ محبت ایمان سے ہی کرتا تھا۔ مگر رقیہ کی نرمی اور اس کی فکر نے غزنوی کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ اس کے خلوص کو تسلیم کرے۔ غزنوی نے نرمی سے کہا، رقیہ، تم ایک بہت اچھی دوست ہو۔ تمہاری ہمدردی اور فکر نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کیا، لیکن بعض فیصلے صرف میں اور ایمان ہی کر سکتے ہیں۔ رقیہ نے دھیرے سے سر ہلایا، لیکن اس کے دل میں کہیں یہ خیال جاگنے لگا کہ شاید غزنوی کو ابھی بھی کسی کا ساتھ چاہیے، کسی کا ایسا سہارا جو اسے سمجھ سکے اور اس کی خاموشی کو پڑھ سکے۔ رات کو جب سب لوگ سو چکے تھے، رقیہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر پھر سے غزنوی کے بارے میں سوچنے لگی۔ دل کا اضطراب بڑھنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ جو جذبات وہ محسوس کر رہی ہے وہ محض ہمدردی نہیں ہے۔ رقیہ نے خود سے کہا، مجھے اسے بتا دینا چاہیے، شاید وہ بھی میرے بارے میں کچھ محسوس کرے، شاید ہم ایک دوسرے کے لیے صحیح ہوں۔ لیکن اسی وقت اس کے دل میں ایک اور آواز آئی، یہ غلط ہوگا رقیہ، وہ ایمان کا شوہر ہے، ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ ان کا معاملہ ہے اور تمہیں ان کے بیچ نہیں آنا چاہیے۔ رقیہ کا دل اور دماغ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی اگر وہ اپنے جذبات کو روک نہیں پائی تو یہ سب برباد ہو سکتا ہے، مگر دوسری طرف اس کے دل کی دھڑکن غزنوی کے نام سے تیز ہو جاتی تھی۔ لیکن اس بار جیت دماغ کی ہو گئی۔ رقیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زبان بند رکھے گی اور غزنوی کو اپنے جذبات کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گی۔ لیکن دل کے جذبات کو چھپانا اتنا آسان نہیں تھا۔
गजनबी जब भी सामने आता, रुकैया की नज़रें खुद ब खुद उसकी तरफ उठ जाती। वो हर लम्हा उसके करीब होना चाहती थी, मगर अपनी चाहत को रोक के रखती थी। गजनबी भी कभी कभार रुकैया की नज़रों को महसूस करता, लेकिन उसे समझ ही नहीं आती कि इन नज़रों का मफ़हूम क्या है। शायद वो उसे महज अपनी मुखलिस बहन का ख्याल समझता था जो उसके लिए फ़िक्रमंद थी, बल्कि इस घर में हमेशा से सबकी बातों और रवैयों को बगौर देखने वाली थी। आखिर उसने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए थे, इसलिए वो रुकैया के बदलते रवैये को महसूस करने लगे थे। उसे समझ आ गया था कि रुकैया के दिल में कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो इस उम्र में उन्हें रुसवा कर सकता है। ईमान और गजनबी उनके मोहसिन थे, वो उनका घर टूटता हुआ नहीं देख सकते थे। इसीलिए उन्होंने मुनासिब वक्त देखकर बेटी से बात करने का फैसला किया। अगले दिन जब बल्किस और रुकैया किचन में इकट्ठे काम कर रही थी, बल्किस ने धीरे से कहा, रुकैया तुम कुछ दिनों से बदली हुई लग रही हो, क्या बात है? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। रुकैया ने चौंक कर बल्किस की तरफ देखा और फौरन नज़रें चुराने लगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अम्मा, भला मुझे क्या परेशानी होगी? बल्किस ने गहरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है, तुम खामोश हो जाती हो। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। रुकैया ने गहरी सांस ली और सर झुका कर कहा, कुछ भी नहीं, बस कुछ ख्यालात हैं जो समझ में नहीं आ रहे। बल्कि इसने उसकी तरफ गौर से देखा और दिल ही दिल में सोचने लगी, शायद वही वक्त आ गया जब सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। बल्कि इसने रुकैया की आंखों में छुपे राज को पहचान लिया था। उसके दिल में शक बढ़ने लगा कि रुकैया के जज्बात सिर्फ हमदर्दी की हद तक नहीं है, बल्कि इसने उसे मज़ीद मौका देने का फ़ैसला किया कि वो खुद अपने दिल की बात करे, लेकिन वो इंतज़ार नहीं कर सकती थी। उन्होंने नरमी से कहा, रुकैया तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जो कुछ सोच रही हो वो सही नहीं है तो अपने दिल की सुनो और खुद को रोक लो, वरना बाद में पछतावा होगा। रुकैया ने बल्कि इसकी बातों पर गौर किया, लेकिन वो इतनी उलझन में थी कि वो कोई वाज़ेह फ़ैसला नहीं कर पा रही थी। उसने खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की और जवाब दिया, अम्मा मैं जानती हूँ कि जो कुछ मैं महसूस कर रही हूँ वो शायद गलत हो, लेकिन मेरे दिल पर मेरा बस नहीं। मैं खुद को रोकती हूँ, लेकिन फिर भी दिल बेकाबू हो जाता है। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगी जिसकी वजह से आपको परेशान होना पड़े। मैं समझा लूँगी खुद को। रुकैया ने माँ से नज़रें चुराते हुए कहा तो बल्कि इसने सुकून का सांस लिया, क्योंकि रुकैया कभी उनके साथ गलत बयानी नहीं करती थी, लेकिन इस बार वो शायद माँ के साथ साथ खुद के साथ भी गलत बयानी कर रही थी। दिन गुजरते गए और रुकैया के दिल में गजनबी के लिए जज्बात और बढ़ने लगे। उसका गजनबी से जब भी सामना होता, उसके दर्द को समझने की कोशिश करती, हर गुफ्तगू में उसे राहत देने की कोशिश करती। गजनबी की खामोशी और उलझन ने रुकैया को मज़ीद उसकी तरफ खींचा। एक दिन हमेशा की तरह गजनबी अपने कमरे में बैठा सोचों में गुम था। रुकैया उसके पास आई और उसने हिम्मत करके कहा, गजनबी भाई, आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है, किसी के साथ अपने दिल का हाल बांटने की। आप ऐसे नहीं जी सकते, इसी खामोशी में तो आप टूट जाएंगे। गजनबी ने एक थकी हुई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, शायद तुम ठीक कह रही हो रुकैया, लेकिन मुझे लगता है मेरी बातें कोई समझ ही नहीं सकता। मैंने ईमान को वक्त दिया, लेकिन शायद अब हमें एक दूसरे से मज़ीद दूरी की ज़रूरत है। रुकैया के दिल में एक लहर सी दौड़ गई, जैसे उसने कुछ खास सुना हो। दूरी? उसने धीरे से दोहराया, शायद ये वक्ती दूरी है, लेकिन बाज़ औक़ात दूरी ही रिश्ते को मजबूत करती है। गजनबी ने उसकी बात गौर से सुनी, लेकिन वो भी उलझा हुआ था। कभी कभी दूरियाँ मोहब्बत को मज़ीद मजबूत कर देती हैं, इसलिए आप परेशान ना हो, सब कुछ अपने वक्त पर ठीक हो जाएगा। रुकैया चाहती थी गजनबी और ईमान में दूरियां कम होने के बजाय बढ़ने लगे। इस तरह उसको गजनबी के साथ नज़दीकियां बढ़ाने का मौका मिलेगा। रात के वक्त रुकैया अपने कमरे में बैठी अपने दिल की गहराइयों में झांकने की कोशिश कर रही थी। उसने फैसला कर लिया वो मज़ीद खुद को नहीं रोक पाएगी। अगली सुबह जब गजनबी लाउंज में बैठा था, रुकैया उसके पास आई। गजनबी भाई, रुकैया ने दिल की धड़कन को काबू करते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। गजनबी ने हैरत से उसकी तरफ देखा। हाँ रुकैया, क्या बात है, बोलो। रुकैया ने गहरी सांस ली और हिम्मत करते हुए कहा, मैं जानती हूँ ये शायद सही वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ महसूस करती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की ये बात दिल में दब जाए, लेकिन अब मैं मज़ीद ये बोझ नहीं उठा सकती। गजनबी का चेहरा यकदम संजीदा हो गया। उसने रुकैया की बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन वो हैरत और बेयकीनी में था। रुकैया, तुम्हें शायद गलत फहमी हुई है, गजनबी ने नरमी से कहा।
میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، تم میری بہنوں جیسی ہو، اور یاد رکھو میرے دل میں اب بھی ایمان کے لیے جگہ ہے، چاہے ہمارے درمیان دوریاں کیوں نہ ہو۔ غزنوی نے رقیہ کو ٹھنڈے دماغ سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اسے رقیہ پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اگر ایمان اور بلکہ اماں نے یہ سب سن لیا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی؟ یہ سوچ سوچ کر ہی غزنوی کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ غزنوی نے رقیہ کو اس کے ارادوں سے روکنے کے لیے ایمان کی طرف قدم بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ ایمان، کیا ہم پرانی باتوں کو بھول کر ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے؟ میں مزید تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ غزنوی کی بات سن کر ایمان نے کہا، اماں، رقیہ اگلے ماہ واپس جا رہی ہیں، ان کے جانے کے بعد میں بھی چلی جاؤں گی۔ غزنوی کو ایمان کے رویے نے بہت زیادہ ڈپریس کر دیا۔ اس وقت اسے اپنی بیوی کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ ایمان جتنا اس سے لا تعلق ہوتی جا رہی تھی، رقیہ اتنا ہی اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلے پہل تو وہ رقیہ کو سختی سے نظر انداز کرتا رہا، لیکن ایمان کے رویے نے اس کے دل میں عجیب سی کشمکش پیدا ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا رقیہ کی باتیں سچائی پر مبنی ہیں، لیکن وہ اب بھی خود کو اور ایمان کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ غزنوی، خوددارا، میری محبت کو قبول کی سند بخش دے، میں کبھی مزید کچھ نہیں مانگوں گی۔ غزنوی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ رقیہ، میں جانتا ہوں تمہارے جذبات سچے ہیں، لیکن اس وقت میرا دل اور دماغ دونوں بہت الجھے ہوئے ہیں۔ ایمان سے میرا رشتہ بھی ختم نہیں ہوا اور نہ کبھی ختم ہو سکتا ہے، اور میں چاہے جتنا بھی پریشان ہوں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ رقیہ نے نم آنکھوں سے غزنوی کی طرف دیکھا۔ میں جانتی ہوں غزنوی، میں آپ کو مجبور نہیں کر رہی، بس آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہی ہوں۔ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جائے یا شاید نہیں، لیکن جو بھی ہو میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گی۔ غزنوی نے خاموشی سے سر ہلایا، رقیہ کو اکیلا چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ غزنوی کے دل میں رقیہ کے الفاظ گونجتے رہے، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے جذبات کا محور ابھی بھی ایمان ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ایمان اسے مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ کئی بار اسے بات کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن ایمان کی سرد مہری نے ہر بار اسے بے بس کر دیا۔ غزنوی کمرے میں داخل ہوا۔ ایمان بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور ہمیشہ کی طرح کتاب پڑھنے کا دکھاوا کر رہی تھی، مگر اس کی نظریں صفحے پر جمی ہوئی نہیں تھی۔ غزنوی نے آہستہ سے کہا، ایمان، ہمیں بات کرنی چاہیے۔ ایمان نے کتاب بند کر ایک گہری سانس لی اور سرد لہجے میں جواب دیا، اب بات کرنے کا کیا فائدہ؟ غزنوی، جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تم نے مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ غزنوی نے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، ایمان، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہمیں اس رشتے کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایمان نے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ پرانی محبت نہیں تھی۔ بچانے کی کوشش؟ وہ ہنسی، تم نے پہلے بھی تو رشتے کو بچانے کی بات کی تھی، لیکن کیا بدل گیا؟ ہم اب ایک دوسرے سے بات تک نہیں کر پاتے، اور کیا تم نے تھپڑ مارنے سے پہلے میری بات سنی تھی؟ نہیں نا، اب میں بھی تمہاری بات نہیں سنوں گی۔ یہ کہہ کر ایمان کچن میں چلی گئی۔ وہ غزنوی کے پاس زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کے سامنے وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگتی تھی۔ وہ بھی اسے اتنی محبت کرتی تھی، لیکن اپنی انا کے ہاتھوں مجبور تھی۔ دوسری طرف رقیہ کے دل میں بھی غزنوی کے لیے محبت بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے جذبات کو کوئی انجام نہیں ہے۔ وہ دن رات غزنوی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی، مگر ہر بار ایمان اور غزنوی کے درمیان کی محبت اسے مزید الجھن میں ڈال دیتی تھی۔ بلکہ اس اور رقیہ ایک ساتھ بورچی کھانے میں کام کر رہی تھی۔ بلکہ اس نے دیکھا کہ رقیہ غائب دماغی میں چائے بنا رہی تھی اور اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ بلکہ اس نے آہستہ سے کہا، رقیہ، تمہیں پتہ ہے نا کہ جو راستہ تم نے چنا ہے وہ آسان نہیں ہوگا۔ رقیہ نے چونک کر بلکہ اس کی طرف دیکھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ بلکہ اس نے سنجیدگی سے کہا، غزنوی کے دل میں ابھی بھی ایمان کے لیے جگہ ہے، چاہے ان کے درمیان کتنی بھی دوریاں کیوں نہ ہو۔ تمہارا اس رشتے میں دخل دینا صرف تمہارے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ رقیہ نے اپنی نظریں جھکا لی۔ میں جانتی ہوں اماں، لیکن اپنے دل کو کیسے روکوں؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ بلکہ اس بیگم نے اسے وعدہ لیا کہ وہ غزنوی کی محبت کا دم بڑھنا چھوڑ دے گی، لیکن یہ واقعی اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ مسلسل غزنوی کو اپنی محبت پر یقین دلوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ غزنوی نے کھل کر رقیہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا رقیہ کے جذبات سچے ہیں، لیکن اس کے دل میں اب بھی ایمان کے لیے محبت تھی، چاہے وہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو گئی ہو۔ اگلے دن جب رقیہ لاؤنج میں بیٹھی تھی، غزنوی اس کے پاس آیا۔ رقیہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، غزنوی نے نرمی سے کہا۔ رقیہ نے اس کی طرف دیکھا۔
دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، غزنوی نے آہستہ سے کہا، لیکن میرا دل اب بھی ایمان کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ ہم دونوں کے درمیان بہت سی مشکلات ہیں، لیکن میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ رقیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جانتی ہوں غزنوی، میں نے کبھی آپ سے کچھ مانگا نہیں اور کبھی مانگوں گی بھی نہیں، لیکن آپ کو اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ اپنا خیال رکھیں اور ایمان سے بات کریں۔ شاید وقت کے ساتھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ غزنوی اور رقیہ کی بات چیت کے بعد غزنوی نے ایک بار پھر ایمان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اس بار وہ مزید مایوس اور بے بس نہیں تھا، بلکہ اس نے دل میں امید کے ساتھ اس سے رجوع کیا۔ رات کو جب ایمان کمرے میں بیٹھی تھی، غزنوی آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ ایمان نے اس کی طرف دیکھا اور بہت عرصے بعد اس کے چہرے پر تھوڑی نرمی محسوس ہوئی۔ ایمان، میں جانتا ہوں ہم دونوں کے درمیان بہت کچھ خراب ہو چکا ہے، لیکن میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ ہمیں اس رشتے کو پھر سے سنوارنے کا ایک اور موقع دینا چاہیے۔ ایمان خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں تھوڑی نمی جھلک رہی تھی۔ غزنوی سے اپنی محبت کا یقین دلوا رہا تھا اور وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس کے دل میں غزنوی کی باتوں کا اثر ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ دونوں ایک دوسرے سے کتنی دور ہو چکے، مگر کیا ان کی محبت واقعی ختم ہو چکی تھی؟ غزنوی نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ ایمان، میں نے اپنی غلطیوں کا احساس کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک نئی شروعات کریں۔ غزنوی کی آواز میں ایک نئی امید تھی۔ ایمان نے گہری سانس لی۔ غزنوی، کیا یہ صرف الفاظ ہیں؟ ایمان نے بے یقینی سے پوچھا۔ ایمان، میں نے بہت درد سہ لیا ہے اور تمہاری سرد مہری نے مجھے توڑ دیا ہے۔ غزنوی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، لیکن کیا ہم اس کو ایک موقع دے سکتے ہیں؟ رقیہ جو ان کے کمرے کے باہر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی، اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس نے غزنوی کے لیے اپنے جذبات کو دبانے کی کوشش کی تھی، مگر اب جب وہ ایمان کے قریب ہوتا دکھائی دیا تو اس کے دل میں حسد کا احساس بھی جنم لینے لگا۔ وہ حسد کے جذبات لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بلکہ اس نے رقیہ کے چہرے کی حالت دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا رقیہ، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ رقیہ نے سر جھکا لیا۔ اماں، میں جانتی ہوں آپ میری بات سن کر خفا ہوں گی، لیکن میں دل کی بات آپ سے نہیں کروں گی تو کس سے کروں گی؟ میں اپنے جذبات کو سمجھنے میں مصروف ہوں۔ غزنوی اور ایمان کے درمیان جو ہوا اس کا میں کیا کروں؟ بلکہ اس نے نرمی سے کہا، رقیہ، محبت کبھی کبھی پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ تمہیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا تم واقعی یہ سب کر کے خوش رہ سکو گی یا نہیں۔ میرے خیال سے یہ سب بہت غلط ہے۔ بلکہ اس بیگم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی بیٹی کو روکے یا پھر اس کا ساتھ دے۔ رقیہ کا پاگل پن دیکھ کر غزنوی نے اپنے دل کی باتیں ایمان سے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دونوں چائے پینے کے لیے بیٹھے تھے۔ غزنوی نے سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے۔ ایمان، میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کی خامیوں کو قبول کریں۔ ہم نے جو کچھ بھی فیس کیا ہے اس سے سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ ایمان نے غور سے اس کی بات سنی۔ کیا تم واقعی یہ کر سکتے ہو؟ کیا تم اپنی تمام غلطیوں کا سامنا کر کے انہیں درست کرنے کی کوشش کرو گی؟ غزنوی نے سر ہلایا۔ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے رشتے کو نئی بنیادوں پر استوار کریں۔ ٹھیک ہے، میں اس بارے میں سوچوں گی۔ ایمان کی بات سن کر غزنوی کو اطمینان ہوا۔ ان دونوں کی باتیں رقیہ نے سن لی تھی۔ اس نے ایک بار پھر فیصلہ کیا کہ وہ غزنوی کے ساتھ اپنے جذبات کو زیادہ نہیں بڑھانے دے گی۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر اپنی ڈائری نکالی اور لکھنا شروع کیا۔ میں نے ہمیشہ سوچا کہ محبت ایک خوبصورت احساس ہے، مگر اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ خود غرضی کے ساتھ بھی آ سکتی ہے۔ میرے دل میں غزنوی کے لیے محبت ہے، مگر ایمان کی خوشی میری خوشی سے زیادہ اہم ہے۔ کیونکہ غزنوی اس کا محرم ہے، میں اپنی خواہشات کو دبانے کی کوشش کروں گی تاکہ وہ دونوں خوش رہ سکے۔ چند دن بعد غزنوی اور ایمان نے ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں ایک پارک میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں ہوا میں پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ غزنوی نے محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں اپنی زندگی کے لیے نئے باب کا آغاز کرنا ہے۔ تم میری طاقت ہو اور میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک نئے راستے پر چلیں۔ ایمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو ہم اس راہ پر چل سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم اپنی محبت کو دوبارہ زندہ کر سکیں گے۔ ایک دوسرے سے ہزاروں وعدے کرنے کے بعد وہ گھر واپس آ گئے۔ اس بات چیت کے بعد غزنوی اور ایمان کی زندگی میں ایک نئی شروعات ہوئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی مشکلات کو سمجھنے لگے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو پانے کا فیصلہ کر لیا۔ رقیہ نے اپنی محبت کو دل میں دبا کر غزنوی اور ایمان کی خوشی کے لیے دعا کی۔ یہ فیصلہ اس کے لیے کٹھن تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ محبت میں خود غرضی نہیں ہونی چاہیے۔
وقت گزرتا گیا اور غزنوی اور ایمان کی محبت نے ایک نئی شکل اختیار کر لی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے لگے اور رقیہ نے اپنے دل کی گہرائیوں میں ان کے لیے دعا کی۔ محبت کا سفر ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، مگر جب دل کی سچائی شامل ہو تو رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کی زندگی کا یہ سفر جاری رہا، جہاں محبت، امید اور قربانی کی خوشبو ہر جانب پھیل گئی۔ سب کچھ درست سمت میں جا رہا تھا، مگر ایک دن غزنوی کو ایک خط موصول ہوا جس نے اسے الجھن میں ڈال دیا۔ یہ خط غزنوی کے بچپن کی دوست نائلہ کی طرف سے تھا، جس نے کئی سال پہلے اسے رشتہ توڑ لیا تھا۔ خط میں لکھا تھا، غزنوی، میں نے تمہیں بہت عرصے تک یاد کیا ہے اور میں جانتی ہوں کہ ہماری زندگیوں نے ہمیں بہت دور کر دیا ہے، مگر میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ اگر تم چاہو تو ہم اپنی پرانی زندگی کو ایک بار پھر شروع کر سکتے ہیں۔ غزنوی نے خط پڑھ کر بے چینی سے کاغذ کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ نائلہ کی واپسی نے اس کے دل میں ایک ہلچل مچا دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ایمان سے بات کرنی ہوگی، مگر کیسے؟ یہ ایک بڑا سوال تھا۔ دوسری طرف رقیہ اب بھی ایک بڑی تبدیلی سے گزر رہی تھی۔ ایک رات جب وہ بلقیس کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہی تھی، اس نے بلقیس سے کہا، اماں، میں نے غزنوی کو اپنے دل سے نکالنے کی بہت کوشش کی ہے، مگر سچ کہوں تو میں یہ کرنے میں ناکام رہی ہوں۔ بلقیس نے حیرت سے رقیہ کی طرف دیکھا۔ تو پھر کیا سوچا کہ تم اپنی جذبات کی حقیقت کو قبول کرنے والی ہو؟ رقیہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں، شاید میں اب مزید جھوٹ نہیں بول سکتی۔ مجھے لگتا ہے مجھے غزنوی سے بات کرنی ہوگی، چاہے اس کا کوئی بھی نتیجہ نکلے۔ ایک طرف رقیہ غزنوی کے لیے بے چین تھی اور دوسری طرف نائلہ اس سے ملنے کے لیے بے قرار ہو رہی تھی۔ اگلے دن نائلہ نے غزنوی سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اچانک اس کے گھر آ گئی۔ غزنوی نے جب دروازہ کھولا تو نائلہ کو سامنے کھڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ نائلہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے میرا خط تو پڑھا ہوگا غزنوی؟ غزنوی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے پرانی یادیں جھلملائیں، مگر پھر اس نے خود کو قابو کیا۔ نائلہ، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں اب اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں، نائلہ نے افسردہ لہجے میں کہا۔ میں جانتی ہوں، مگر میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک بار پھر سوچیں۔ کیا تم واقعی خوش ہو؟ کیا ایمان تمہیں وہ سکون دے رہی ہے جو تمہیں چاہیے؟ غزنوی نے نائلہ کی باتوں پر غور کیا۔ یہ سوال اس کے دل میں گہرے شک پیدا کر رہا تھا، کیونکہ انسان کبھی کبھی ناشکرا بن جاتا ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے اس وقت مضبوطی سے کھڑا ہونا ہے۔ نائلہ، میں اب ایمان کے ساتھ ہوں اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ تمہاری یادیں ہمیشہ میرے دل میں رہیں گی، مگر میرا فیصلہ پکا ہے۔ جب رقیہ نے نائلہ کو غزنوی کے ساتھ بات کرتے دیکھا تو اس کے اندر کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ وہ جانتی تھی یہ لمحہ اس کے لیے فیصلہ کن ہے، اسے کچھ کرنا ہوگا، ورنہ غزنوی ہمیشہ کے لیے اس کی پہنچ سے دور ہو جائے گا۔ رقیہ نے غزنوی سے اکیلے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ شام کو جب سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، وہ غزنوی کے پاس گئی۔ غزنوی، مجھے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ غزنوی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بولو رقیہ، کیا بات ہے؟ رقیہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، غزنوی، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے یہ جذبات بہت عرصے سے اپنے دل میں چھپائے رکھے، مگر اب میں مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ غزنوی حیران رہ گیا۔ اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ رقیہ اس سے اس طرح کی بات کرے گی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، رقیہ، میں تمہاری عزت کرتا ہوں اور تم میرے لیے ہمیشہ ایک بہترین دوست رہی ہو، مگر میں ایمان کے ساتھ ہوں، میں اس رشتے کو مزید پیچیدہ نہیں کرنا چاہتا۔ رقیہ نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں، مگر میں یہ سب دل سے کہنے آئی تھی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر شاید مجھے یہ قبول کرنا پڑے گا کہ تم کبھی میرے نہیں ہو سکتے۔ یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ غزنوی عجیب مشکل میں پھنس گیا تھا۔ ایک طرف ایمان کا اعتماد تھا اور دوسری طرف نائلہ اور رقیہ کی وارفتگیاں تھیں۔ نائلہ ہر روز کسی نہ کسی بہانے غزنوی کے گھر پہنچ جاتی تھی۔ اس نے خود کو غزنوی کی نئی شروع ہونے والی کمپنی کی پارٹنر کے طور پر متعارف کروایا تھا۔ ایمان نے جب نائلہ اور رقیہ کے جذباتی اثرات کو محسوس کیا تو اس کے دل میں بھی شک کا بیج بویا جانے لگا۔ وہ غزنوی سے محبت کرتی تھی، مگر کچھ واقعات نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ ایک رات جب غزنوی اسے اپنی محبت کا یقین دلوا رہا تھا، ایمان نے غزنوی سے سوال کیا، کیا تم واقعی میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، یا یہ صرف ایک وعدہ ہے جو تم نے خود سے باندھا ہوا ہے؟ غزنوی نے ایمان کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے کہا، ایمان، تم میرے دل کی اصل مالک ہو۔ ہاں، میری زندگی میں کچھ پرانی یادیں اور پیچیدگیاں ہیں، مگر میں نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ تم پر شک مت کرو، کیونکہ میں نے تمہیں دل سے قبول کیا ہے۔ رقیہ اور نائلہ کی موجودگی نے غزنوی اور
ایمان کے رشتے کو ایک نئے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ کیا ان دونوں کا رشتہ ان تمام پیچیدگیوں اور آزمائشوں کا مقابلہ کر سکے گا۔ ایمان، میں چاہتا ہوں تم مجھ پہ اعتبار کرو۔ اگر تم میرا ساتھ دو گی کہ ایک نائلہ تو کیا 100 نائلہ مل کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ غزنوی کے دل کی سچائی اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی، اس لیے ایمان نے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ ایمان اور غزنوی پورے دل سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ ان کے دلوں کی دوریاں ختم ہو چکی تھی۔ وہ دونوں چھت پر بیٹھے خاموشی سے ستاروں کو دیکھ رہے تھے۔ غزنوی نے ایمان کا ہاتھ تھام کر کہا، جب تم ناراض تھی نا، تمہارے بغیر زندگی کا کوئی مطلب نہیں تھا، اور اب جب تم میرے ساتھ ہو، میرے قریب ہو، سب کچھ مکمل لگ رہا ہے۔ ایمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، شاید ہم دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھنے میں دیر کی، لیکن اب ہم ایک ساتھ ہیں اور یہی کافی ہے۔ غزنوی نے ہاتھ پکڑ کر ایمان کو قریب کیا، اور وہ دونوں ستاروں کے نیچے ایک دوسرے کی قربت میں ہمیشہ کے لیے جڑ چکے تھے۔ اچانک ایمان نے غزنوی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا، بہت دن ہو گئے تم نے مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا۔ غزنوی اس کا شرارتی انداز دیکھ کر مسکرانے لگا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری آنکھوں میں جب بھی دیکھتا ہوں یوں لگتا ہے جیسے میری دنیا مکمل ہو گئی ہو۔ تمہارے بغیر ہر لمحہ ادھورا تھا، لیکن اب جب تم ساتھ ہو وقت بھی ٹھہر سا گیا ہے۔ تمہاری مسکراہٹ میرے دل کی سب سے بڑی خوشی ہے، اور تمہارے ساتھ ہر لمحہ ایک خوبصورت خواب کی طرح لگتا ہے۔ میرے دل کی ہر دھڑکن تمہارا نام لیتی ہے، تم میرے وجود کا حصہ بن چکی ہو۔ جب بھی تمہارے قریب ہوتا ہوں دنیا کا ہر غم بھول جاتا ہوں، جیسے تم ہی میری پناہ ہو۔ تمہارے ساتھ ہر پل ایک کہانی بن جاتی ہے، ایسی کہانی جسے میں بار بار جینا چاہتا ہوں۔ تو میری زندگی کا وہ خواب ہو جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور جیسے میں ہر رات دیکھنا چاہتا ہوں۔ غزنوی کی باتیں سن کر ایمان کی آنکھوں میں شرارت کی جگہ حیرت نے لے لی۔ اچھا، اب زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چلو باقی رومانس کمرے میں جا کر کرتے ہیں، یہاں ٹھنڈ بہت ہے۔ غزنوی کی بات سن کر ایمان شرم سے لال ہو گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، غزنوی کی بے انتہا محبت پر شرما جایا کرتی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کمرے میں آ گئے۔ اگلی صبح ان دونوں کو پتہ چلا بلقیس اور رقیہ اچانک گھر سے چلی گئی ہیں۔ ایمان اور غزنوی حد سے زیادہ حیران تھے۔ ان کے جانے کی کوئی واضح وجہ نہ تھی، اور نہ ہی انہوں نے کسی کو آگاہ کیا تھا۔ گھر میں ایک عجیب سا خلا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کسی نے ایک مضبوط ستون ہٹا دیا ہو۔ غزنوی رقیہ سے خائف ضرور تھا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا وہ دونوں یہاں سے چلی جائیں۔ ایمان کچن میں مصروف تھی جب غزنوی نے اندر آ کر کہا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ بلقیس اور رقیہ کہاں چلی گئیں؟ ایمان نے پریشانی سے نفی میں سر ہلایا، نہیں، مجھے کچھ خبر نہیں، شاید وہ کہیں ضروری کام سے گئی ہوں، لیکن اتنی جلدی اور بغیر بتائے جانا یہ عجیب بات ہے۔ غزنوی نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر کہا، ہو سکتا ہے وہ کسی پریشانی میں ہو، یا شاید ہمیں کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن وقت نہ ملا ہو۔ ایمان نے اپنی بے چینی کو چھپاتے ہوئے کہا، ہاں ہو سکتا ہے، لیکن ان کے بغیر یہ گھر خالی سا لگ رہا ہے۔ غزنوی نے اتفاق کرتے ہوئے کہا، بالکل، لیکن ہمیں ان کی واپسی کا انتظار کرنا ہوگا، شاید وہ جلدی واپس آ جائیں۔ چند دن گزر گئے لیکن بلقیس اور رقیہ کا کوئی پتہ نہ چلا، نہ ہی کوئی خبر ملی۔ ان دونوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ بلقیس اور رقیہ کے بغیر ان کا گھر واقعی نامکمل تھا۔ ایک دن جب ایمان اور غزنوی بیٹھے بلقیس اور رقیہ کے بارے میں بات کر رہے تھے تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ غزنوی نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک خط تھا۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ اجنبی نے خط غزنوی کے ہاتھ میں دیا اور خاموشی سے چلا گیا۔ غزنوی نے حیرانی سے خط کھولا۔ خط بلقیس کی جانب سے تھا، ایمان اور غزنوی، میں جانتی ہوں کہ ہمارا یوں اچانک چلے جانا تمہیں حیران کر رہا ہوگا، لیکن یہ ضروری تھا۔ میں اور رقیہ کچھ دنوں کے لیے اپنے گاؤں گئے ہیں جہاں ہماری موجودگی لازمی تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس دوران تم دونوں اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ ہمیں تم دونوں کی فکر تھی اور شاید یہ وقت تمہیں ایک دوسرے کے قریب لانے میں مدد کرے گا۔ ہم جلد واپس آئیں گے، تب تک ایک دوسرے کا خیال رکھنا، محبت کے ساتھ، بلقیس۔ غزنوی نے خط پڑھ کر گہری سانس لی اور ایمان کی طرف دیکھا، اور ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے شرارت سے کہا، شاید بلقیس خالہ صحیح کہہ رہی ہیں، ہمیں اس وقت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور خوب رومانس کرنا چاہیے۔